ملتان کے کمشنر نے تجویز کی ہے اور جس کے لیے انہوں نے گورنمنٹ آف پنجاب کو لکھا ہے کہ ہمیں یہ تفویض کی جائے ملتان جم خانہ کے لیے. عامر کریم صاحب نے کوئی بھی سرکاری ادارہ ہے کوئی جس جگہ پہ جہاں بھی گورنمنٹ کی انویسٹمنٹس ہیں گورنمنٹ کی نہیں ہیں وہ بیسکلی عام پاکستانی کی ہیں, اس کے ٹیکسز کے اوپر ہیں اور اس کا اصل مالک پاکستان کی عوام ہے. یہ بیسکلی نو آبادیاتی نظام جسے ہم کہتے ہیں نا گورے کا دور, یہ گورے نے اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں رکھنے کے لیے اور اپنی عیاشیوں کے لیے اور اپنے آپ کو مطلب دنیا سے ممتاز اور وہ نمایاں رکھنے کے لیے اور اپنا تمطراق اور دبدبا جو ہے برقرار رکھنے کے لیے یہ اپنے کلبس بنائے تھے. یہ کوئی پبلک کے لیے پروجیکٹ نہیں ہے جس کے اوپر مجھے داد و تحسین کے ڈونگرے برسانے چاہیے. اور یہ جو جم خانہ ہے یہ کیٹر کن کو کرے گا, یعنی کہ کن کے لیے مطلب ہے کہ جائے امان بنے گا, وہ صرف اور صرف 1000 سے 1200 لوگ. اور 1000 سے 1200 وہ لوگ کون, میں اور آپ نہیں ہوں گے. اس میں جو ملتان کے ٹاپ نائچ بزنس مین ہیں, جو بڑے مالدار یا مالیاتی گروپ ہیں بڑے, ان کے سی اوز ان کے آنرز ہوں گے, سیاستدان ہوں گے. عوام کے پیسے سے بننے والا پروجیکٹ, عوام کی زمین پہ بننے والا پروجیکٹ, عوام کی حکومت بنانے والے اس پروجیکٹ کے اندر عوام کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, عوام کا داخلہ نہیں ہوگا. مخصوص سٹیکر گاڑی پہ آویزہ ہوں گے, وہی گاڑی اندر جا سکیں گی اور یا ان کی فیملی وہ جائیں گے گیٹ کے اوپر اپنا ممبرشپ نمبر بتائیں گے اور وہ ایکسیس لیں گے. اور ان کی تعداد 1000 سے 1200 کی, بہت بڑی ٹب بتا رہا ہوں کہ بہت بڑی, اگر آپ نے اسی اسٹرینتھ کو لے بھی گئے تو 1000 سے 1200 25 لاکھ میں سے یہ 1000 سے 1200 وہ لوگ ہوں گے جو انتہائی مالدار, صنعت کار, ذمہ دار, سیاستدان جو حکومت میں ہے شاید ان کو فار گرانٹیڈ مل جائے. سلمان نعیم کو, ان کو, گیلانی صاحب کے بچوں کو, ان کو تو شاید طاہر رشید کو بیوروکریسی مفت کی عیاشی کرے گی, کیونکہ وقت کا جو کمشنر ہے وہ کنوینئر بھی ہوتا ہے, چیئرمین بھی ہوتا ہے اس کا. اب ان 1200-1300 لوگوں کے اندر وہ الیکشنز بھی ہوا کریں گے اور پھر کروڑوں روپے اربوں روپے الیکشنز کے اوپر سالانہ لگا کریں گے, محافلوں کے دعوتیں ہوا کریں گے, ممبرشپس کے اعزازیے ہوا کریں گے, بڑے بڑے کھانے ہوا کریں گے, ایسے ایسے دسترخوان ہوا کریں گے, عیاشی کے وہ سامان ہوا کریں گے جس کا عام آدمی سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ عام آدمی کی سوچ میں ہو. یہ جم خانہ ملتان ہوگا. سر, ایک طرف تو آپ کو ملک کے حالات پتہ ہے, تاجروں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, اور دوسری طرف یہ منی لاک ڈاؤن, مزدور اس کے پاس مزدوری نہیں ہے اور لوگ پریشان ہیں, ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرائے ایک 10 روپے بڑھتے تو 10% کرایہ بڑھ جاتا ہے, لوگ ٹرانسپورٹ کا استعمال نہیں کر سکتے. تو دوسری طرف یہ جم خانہ کروڑوں روپے انویسٹ ہونے, لاکھوں کروڑوں اس کے اوپر لگیں گے, اس کی مینٹیننس ہوگی, مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑے مافیا کے لیے سب کچھ تیار کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ سلمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ واقعی ایک نوحہ ہے, ایک درد ہے قوم کا جس کا نام جم خانہ ہے. انفارچونیٹ ہے, جتنا اس پہ افسوس کا اظہار کیا جائے کم ہے کہ ایسا ملک کہ جہاں شرح غربت میں اس قدر خوفناک تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے کہ بہت تیزی سے لوگ غربت کی شرح سے بھی نیچے گرتے جا رہے ہیں, اور دوسری جانب ہمارے ہاں ایک مخصوص سیگمنٹ کی جس میں بیوروکریسی ہے, جس میں سیاستدان ہیں, جس میں ملک کی اشرافیہ یہ مالدار لوگ ہیں, ان کا جو نیکسس گٹھ جوڑ جسے ہم کہتے ہیں کہ بنا ہوا ہے اپنی عیاشیوں کے لیے, اپنے للے تللوں کے لیے ایسے منصوبہ جات بنانا کہ جس میں وہ کمفرٹ زون میں رہ سکیں. اور المیہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ جو جم خانہ جو ملتان کے اندر جو بات کی جا رہی ہے بنانے کی, پہلے تو ہمیں یہ سوچنا اور سمجھنا ہوگا کہ یہ جم خانہ بنے گا کیسے, اس کے لیے وسائل کہاں سے آئیں گے, یہ پیسہ کہاں ایلوکیٹ ہوگا, کیسے ہوگا, اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. جو جگہ موصوف کمشنر صاحب نے, ملتان کے کمشنر نے تجویز کی ہے اور جس کے لیے انہوں نے گورنمنٹ آف پنجاب کو لکھا ہے کہ ہمیں یہ تفویض کی جائے ملتان جم خانہ کے لیے, عامر کریم صاحب نے, وہ جگہ کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے لیے ہے اور آلریڈی ان کے پاس ہے, اور وہ عرصہ دراز سے کاٹن کے اوپر انفارچونیٹلی کوئی رزلٹ اورینٹیشن کے اوپر تو مجھے بھی سوالات اور تحفظات ہیں جو ایک پاکستانی کو ہیں کہ اتنا بڑا آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے اور آپ کر کیا رہے تھے ابھی تک. اینی وے بہرحال مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے وہ وہاں بھی گورنمنٹ کی نیگلیجنسی شامل ہے کہ اگر وہ فوکس کر لیں
تو بہت سارے ہمارے ساؤتھ جو کہ کاٹن بیلٹ ہوا کرتی تھی وہ ویرانے میں تبدیل نہ ہوتی. انفارچونیٹلی اگین پھر بیوروکریسی ول بی رسپانسبل اور گورنمنٹ متعلقہ رسپانسبل کہ وہ اتنے بڑے انسٹیٹیوٹس بناتی ہے, رزلٹ اورینٹیشن کہاں ہے ان سے پوچھتی کیوں نہیں ہے. ہم چلتے ہیں جم خانہ کی طرف. تو جگہ جو عامر کریم صاحب نے, کمشنر ملتان صاحب نے لکھی, وہ کارڈنل انسٹیٹیوٹ کی جگہ ہے جس میں سے کچھ حصہ جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ملتان میں جم خانے کے لیے دیا جائے. گورنمنٹ آف پنجاب کو لکھ دیا. قوی امکان موجود ہے کہ اس کے اوپر ان کو اپروول مل جائے گی, کیونکہ بہت وہ چہیتے اور بڑے لاڈلے بیوروکریٹ ہیں, اور ان کا لکھا کہا مطلب ہے کہ پتھر پہ لکیر کی مترادف سمجھا جاتا ہے, ضرور مل جائے گی. یہ جگہ سرکار کی ہے, سرکار کے ارینجمنٹس ہیں. سرکار مین پبلک, عوام کی جگہ. ایک کوئی بھی سرکاری ادارہ ہے, کوئی جس جگہ پہ جہاں بھی گورنمنٹ کی انویسٹمنٹس ہیں, گورنمنٹ کی نہیں ہیں, وہ بیسکلی عام پاکستانی کی ہیں, اس کے ٹیکسز کے اوپر ہیں, اور اس کا اصل مالک پاکستان کی عوام ہے. سو پاکستان کی عوام کی زمین کے اوپر یہ بنے گا. اس کے لیے جو وسائل جو آئیں گے اس کو بنانے کے لیے, وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ بھی ظاہر بات ہے گورنمنٹ اس کے لیے فنڈز ایلوکیٹ کرے گی. وہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب یا پرائم منسٹر پنجاب صاحب یا کوئی بھی وزیر, یہ جو بھی مطلب ہے, یہ کمشنر ملتان, ان کی ذاتی جیب سے نہیں آئیں گے, ان کی کوئی جائیداد سے نہیں آئیں گے, یہ کوئی رقبہ یا مٹے سے ان کا وہ کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے انکم آئے گی اور یہ یہاں جم خانہ بنا دیں گے. وہ اگین گورنمنٹ جو پیسے ایلوکیٹ کرے گی وہ بھی سرکار کے خزانے سے ہوں گے, اور سرکار کا خزانہ مین کے عوام کے پیسوں سے, عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے ہوں, جو کہ ملکیت ہے عوام کی. اب جم خانوں کو ذرا تھوڑا اسٹڈی کر لیں. جم خانے تھے کیا, ہیں کیا, ان کی وجود کی ضرورت کیوں ہے. یہ بیسیکلی نو آبادیاتی نظام جسے ہم کہتے ہیں نا, گورے کا دور. یہ گورے نے اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں رکھنے کے لیے اور اپنی عیاشیوں کے لیے اور اپنے آپ کو مطلب دنیا سے ممتاز اور وہ نمایاں رکھنے کے لیے اور اپنا تمتراک اور دبدبا جو ہے برقرار رکھنے کے لیے یہ اپنے کلبز بنائے تھے نو آبادیاتی نظام کے اندر. اب تبدیلیاں اور فرق کیا آیا کہ وہاں اب گورا نہیں بیٹھتا, اب گورے کی جگہ جو ہے وہ بیوروکریسی بیٹھتی ہے, اور پلس جو ہے اشرافیہ بیٹھتی ہے, مالدار طبقات بیٹھتے ہیں. سلمان, آپ کو سمجھنا یہ بھی چاہیے کہ یہ کوئی پبلک کے لیے پروجیکٹ نہیں ہے جس کے اوپر مجھے داد و تحسین کے ڈونگرے برسانے چاہیے, یا ہمیں وہ مطلب اس کے اوپر تو بڑے بڑے نام میرے پاس ہیں, وہ تو فلسفہ پڑھ رہے ہیں کہ جم خانہ کیوں ضروری ہے. پھر میں ایک اور بات بتاؤں, میں نے ان کی زبانی ابھی تک عوام کے لیے اس طرح کی چیزیں بھی نہیں دیکھی. وہ تو بیوروکریٹ سے لے کے تمام لوگوں کے تو گن ایسے گا رہے ہیں کہ جیسے جم خانہ نہ بنا تو ملتان پتہ نہیں وہ سیلاب سے زیادہ خطرناک کام ہو جائے گا. اچھا, ان کے بارے میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ ظاہر بات ہے ان کی بھی مجبوری ہے, ان کی بھی روزی ہے, ان کی بھی روزی روٹی ہیں, معاملات ہیں. انہوں نے بھی حالات اور واقعات ایسے بنانے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے معاملات زندگی چلتے رہے. مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے, چونکہ مجھے اور آپ کو حکم اعضاء ہے, ہم نے اپنی بات کہنی ہے, اور وہ بات کہنی ہے جس کے لیے اللہ نے آپ کو اور مجھے قوت گویائی دی, ہاتھ میں قلم دیا, اور اس کی قسم اللہ نے کھائی. اب معاملہ یہ ہے کہ اس تناظر کے اندر آپ کو جو میں بات سمجھا رہا اور بتا رہا تھا, ایک عام آدمی کے لیے آپ کو نہیں مطلب عام تک بات پہنچے کہ یہ ہے معاملہ کیا, کہ میں نے جیسے بتا دیا کہ یہ سارا گورنمنٹ کے پیسے سے بنے گا. گورنمنٹ مین کے پاکستان کے عوام کے پیسے سے بنے گا, جگہ بھی سرکار کی ہے, عوام جو کہ پاکستان کے مالک ہے. اب اس میں جو یہ نو آبادیاتی نظام کا جو سیکنڈ ورژن ہے, جو کہ تبدیل ہوا روپ ہے, جس میں اب گورے کی جگہ بیوروکریٹ بیٹھا ہے اور مالدار طبقات بیٹھے ہیں اور طاقتور طبقات بیٹھے ہیں. یہ جم خانے میں پارٹنر کہہ لیں, یا اپنے لیے انہوں نے ایک ایسی زمین کے اوپر جنتیں بنا دی, مختصر, جامع, عیاشی کے اس تمام لوازمات سے بھرپور, جس کی ایک سب سے بڑی خوفناک چیز ہے کہ ان کا عام آدمی سے جو فرق ہے, اس خلیج کو یہ جم خانے جو ہے گہری کر دیتے ہیں. کیونکہ اس میں کون ہوگا, آپ کو یہاں بھی سمجھنا چاہیے کہ ملتان صرف شہر کی آبادی کی بات کروں, جو 2023 کا سینسس آبادی شمار, جو آپ کا آبادی کا جو ریکارڈ ہے سرکاری, وہ بتاتا ہے کہ ملتان کے اندر جو صرف شہری آبادی ہے ملتان کی, وہ 24.9 لاکھ, قریب 25 لاکھ کے قریب آپ کی شہری آبادی ہے. اور یہ جو جم خانہ ہے, یہ کیٹر کن کو کرے گا, یعنی کہ کن کے لیے مطلب ہے کہ جائے امان بنے گا, وہ صرف اور صرف 1000 سے 1200 لوگ,
اور 1000 سے 1200 وہ لوگ کون، میں اور آپ نہیں ہوں گے، اس میں جو ملتان کے ٹاپ نائچ بزنس مین ہیں، جو بڑے مالدار یا مالیاتی گروپ ہیں بڑے، ان کے سی اوز، ان کے آنرز ہوں گے، سیاستدان ہوں گے، وہ تو لیں گے یہاں پیسے بھر کے ممبرشپیں. ٹھیک ہے. ڈی جی خان، صرف ڈی جی خان کی ایک مثال نہیں، ایک پسماندہ سا ضلع ہے اور اس کے اندر اس وقت کرنٹلی وین وی آر اسپیکنگ ڈی جی خان کے جم خانے کی ممبرشپ ہے 18 سے 20 لاکھ روپے کی. تو آپ ایکسپیکٹ کریں گے ملتان کی کتنی جا کے ریچ آؤٹ کرے گی؟ مطلب ہے کہ منیمم میں تو فورسی کر رہا ہوں کہ 50 لاکھ کروڑ کی بھی ہوگی. شروع میں شاید کم ہو، آفرنگ لگائیں گے کچھ ٹائم کے لیے، کچھ بہت سبسڈائز ریٹس کے اوپر یہ دے دیں گے. عوام کے پیسے سے بننے والا پروجیکٹ، عوام کی زمین پہ بننے والا پروجیکٹ، عوام کی حکومت بنانے والے اس پروجیکٹ کے اندر عوام کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، عوام کا داخلہ نہیں ہوگا. مخصوص سٹیکر گاڑی پہ آویزہ ہوں گے، وہی گاڑی اندر جا سکیں گی، اور یا ان کی فیملی وہ جائیں گے گیٹ کے اوپر، اپنا ممبرشپ نمبر بتائیں گے اور وہ ایکسیس لیں گے. اور ان کی تعداد 1000 سے 1200 کی، بہت بڑی ٹب بتا رہا ہوں کہ بہت بڑی، اگر آپ نے اسی اسٹرینتھ کو لے بھی گئے تو 1000 سے 1200، 25 لاکھ میں سے یہ 1000 سے 1200 وہ لوگ ہوں گے جو انتہائی مالدار، صنعت کار، ذمہ دار، سیاستدان اور بیوروکریٹ کے اب سیگمنٹ آ جاتے ہیں. اچھا یہ تو لوگ جو ہے جو مالدار لوگ ہیں، پیسے دے کے بنیں گے ممبر. ٹھیک ہے. سیاستدان جو حکومت میں ہے شاید ان کو فار گرانٹیڈ مل جائے، سلمان نعیم کو، ان کو، گیلانی صاحب کے بچوں کو، ان کو تو شاید طاہر رشید کو، یہ جو گورنمنٹ کے ہیں، ہاں یہ ان کو ویسے مسئلہ نہیں، لیکن چلیں حکومتی کارندے ہیں، حکومت کے کاردار ہیں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان کو مل جائے مفت کے اندر. بیوروکریسی مفت کی عیاشی کرے گی، کیونکہ وقت کا جو کمشنر ہے وہ کنوینئر بھی ہوتا ہے، چیئرمین بھی ہوتا ہے اس کا. اب ان 1200-1300 لوگوں کے اندر وہ الیکشنز بھی ہوا کریں گے، اور پھر کروڑوں روپے، اربوں روپے الیکشنز کے اوپر سالانہ لگا کریں گے، محافلوں کے دعوتیں ہوا کریں گے، ممبرشپس کے اعزازیے ہوا کریں گے، بڑے بڑے کھانے ہوا کریں گے، ایسے ایسے دسترخوان ہوا کریں گے، عیاشی کے وہ سامان ہوا کریں گے جس کا عام آدمی سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ عام آدمی کی سوچ میں ہو. یہ جم خانہ ملتان ہوگا.